بسم اللہ الرحمن الرحیم 22واں پارہ سورہ یاسین آیت نمبر 18 تا 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قالوا انہوں نے کہا انا بے شک ہم تطیرنا نا مبارک سمجھتے ہیں بکم تم کو، لئن لازمن اگر لم تنتہو تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تم کو، ولیمسنکم اور ضرور پہنچے گا تم کو منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک سزا۔ قالوا انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، این کیا پھر اگر ذکرتم تم کو نصیحت کی جائے، بلکہ انتم تم قوم ایسے لوگ ہو مسرفون جو حد سے گزر جاتے ہو۔ وجاء اور آیا من اقصى المدینہ شہر کے پرلے کنارے سے رجل ایک آدمی یسعى دوڑتا ہوا، قال اس نے کہا یا قوم اے میری قوم کے لوگو اتبعوا پیروی کرو المرسلین رسولوں کی، اتبعوا پیروی کرو من ان کی جو لا یسألکم نہیں مانگتے تم سے اجران کوئی بدلہ، وہم اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انطاکیہ بستی کی طرف اپنے 2 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان پیغمبروں نے لوگوں کے سامنے دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور قوم کے لوگوں نے ان دونوں کی تکذیب کی، اور اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے پیغمبر کو بھی ان کی تائید کے لیے مدد کے لیے بھیج دیا۔ اب اللہ رب العالمین کے یہ تینوں پیغمبر صادق علیہ السلام، صدوق علیہ السلام اور شلوم علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے مبعوث نہیں کیا ہے، تم جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرتے ہو اور اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی ہے۔ انبیاء نے انتہائی حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھائی کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اور ہمارا کام اللہ رب العالمین کے پیغام کو واضح انداز کے اندر تم تک پہنچانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بطور آزمائش کے ان کے اوپر بارشوں کا سلسلہ بند کر دیا، تو انہوں نے انبیاء کو کوسنا شروع کر دیا کہ اے انبیاء تم ہمارے لیے نامبارک ہو کہ جب سے تم نے دعوت کا کام شروع کیا ہے، تبلیغ کا کام شروع کیا ہے، اللہ کے دین کا کام شروع کیا ہے، ہمارے دن خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، بارشوں کا سلسلہ رک گیا ہے اور اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ سارا تمہاری وجہ سے ہے۔ لئن لم تنتہوا، اور لوگوں نے آگے اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انبیاء کی مخالفت کے اوپر آ گئے اور انبیاء کے سامنے یہ بات ذکر کر دی کہ اگر تم اس کام سے باز نہ آئے، اللہ کے دین سے نہ رکے، دعوت کے کام سے نہ رکے، غلبِ اسلام کی جدوجہد سے نہ رکے اور ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرنا نہ چھوڑا، تو پھر ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تم کو دردناک سزا پہنچے گی۔
جس نبی نے بھی اللہ کے دین کا کام کیا ہے، دعوت کا کام کیا ہے، اکثر لوگوں کی طرف سے اسی طرح کی دھمکیاں آتی تھیں کہ ہم مار ڈالیں گے، ہم سزا دیں گے، ہم اپنے وطن سے تم کو نکال دیں گے۔ اس کے باوجود بھی انبیاء اللہ رب العالمین کے دین کا کام حکمت کے ساتھ کرتے رہے، اور انہوں نے کسی ڈر کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور انبیاء نے آگے سے حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ تعیرکم، تمہاری نوست معکم، تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے دن اگر خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں، ترقی کے بجائے تنزلی شروع ہو گئی، اور اگر بارشوں کا سلسلہ بند ہو گیا ہے، اور تمہارے حالات اگر خراب ہو رہے ہیں تو یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، برے حالات آتے ہیں، تو اس کے اندر ایک وجہ انسان کی بدعمالیوں کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو انبیاء نے لوگوں کے سامنے اسی بات کو ذکر کر دیا کہ تمہیں اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی تمہیں نصیحت کرے تو اس کو تم کوسنا شروع کر دو۔ عین ذکر تم کیا، پھر اگر تم کو نصیحت کی جائے تو تم اس کو اپنے آپ کے لیے برا خیال کرتے ہو، نامبارک سمجھنا شروع کر دیتے ہو، اور جو نصیحت کرنے والے اسی کو کوسنا شروع کر دیتے ہو اور اسی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہو۔ حقیقت بات یہ کہ انتم قوم مسرفون، تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو، تم انسانیت کے حدود کو بھی پامال کر رہے ہو۔ حال یہ ہے کہ ایک مسلمان تو دور کی بات، ایک عام انسان بھی جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے سامنے بات کرے تو توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سنے، اعتدال کے ساتھ، معتدل ذہن کے ساتھ اس کی بات کو سنیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اچھی بات ہوئی تو سنوں گا، قبول کروں گا اور عمل کروں گا، اور بری بات ہوئی تو اس کو رد کر دوں گا۔ لیکن ایک انسان سرے سے یہ بات عزم کر لے کہ میں نے کسی کی بات ہی کو مان کر کے نہیں دینا ہے، حقیقت کے اندر وہ بیوقوفی کی حدوں کو بھی پھلانگنے والا ہوتا ہے، انسانیت کی حدوں کو بھی پھلانگنے والا ہوتا ہے۔ تو انبیاء نے حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ لی کہ اپنی حالت کے اوپر غور و فکر کرنے والے بن جاؤ، تمہاری اوپر جو مشکلات آ رہی ہیں تمہارے بد اعمال کا ایک نتیجہ ہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، آیت نمبر 20 سے ہمارے سامنے یہ نقطہ آ رہا ہے کہ جس وقت انبیاء نے لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا، لوگوں نے نہ صرف دھمکیاں دیں بلکہ آیت نمبر 20 سے یہ بات سامنے آ رہی کہ لوگوں نے ان تینوں انبیاء کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، اور اس کی خبر انتہاکیہ شعر کے مضافات کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے، اور مضافات کے اندر ایک آدمی ایسا بھی تھا کہ جس تک ان انبیاء کی دعوت پہنچ چکی تھی وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ مفسرین حضرات نے اس کا نام حبیب نجار ذکر کیا ہے۔ جس وقت اس کے علم کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ انبیاء کو لوگوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے، تو اپنے کاموں کو چھوڑتا ہے، اپنی مصروفیات کو چھوڑتا ہے، اور کوشش کرتا ہے جدوجہد کے ساتھ پہلی فرصت کے اندر وہ پہنچ آتا ہے تاکہ میرے پہنچنے سے پہلے انبیاء کو لوگ گزن نہ پہنچا دیں، ضرر نہ پہنچا دیں۔ حال یہ کہ اس کے علم کے اندر یہ بات تھی کہ وہ لوگ کہ جو انبیاء کو شہید کرنے سے نہیں کتراتے، اگر میں نے جا کر کے حق بات کہہ دی تو مجھے بھی مار سکتے ہیں، شہید کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کلمہ حق کہنے کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے میدان کے اندر آ جاتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے وہ حمایت کے لیے آ جاتا ہے، انبیاء کی حمایت کے لیے۔ قرآن نے اس بات کو ذکر کر دیا کہ وجہ اور آیا من اکثر مدینت، شہر کے پرلے کنارے سے رجل، ایک آدمی یسعی، کوشش کرتا ہوا، وہ پہلی فرصت کے اندر آیا، اس نے اپنی مصروفیات کو ترک کیا اور آ کر کے لوگوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور حق بات بیان کرنے لگا، انبیاء کی حمایت کرنے لگا، اور لوگوں کو یہ بات سمجھانے لگا کہ لوگوں، ان انبیاء کو تم شہید کرنے کی بات کرتے ہو، تمہیں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے، یہ حق کے اوپر ہیں، یہ صحیح راستے کے اوپر ہیں۔ تو اس آدمی نے آ کر کے لوگوں کے درمیان آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر کے اس نے حکمت کے ساتھ لوگوں کے سامنے دین کی دعوت رکھی، حق کا پیغام اس نے رکھا۔ اس نے کہا کہ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی اتباع کرو، تم ان کو شہید کرنا چاہتے ہو، تم ان کو مارنا چاہتے ہو، یہ تو وہ ہیں کہ جن کی اتباع کرنی چاہیے۔ اتبعوا، آگے پھر اس حبیب نجار نے دو دلائل پیش کیے کہ ان انبیاء کی کیوں پیروی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے کیوں چلنے چاہیے، ان کے اوپر ایمان کیوں لانا چاہیے۔ تو دو صفات کو ذکر کر دیا کہ یہ انبیاء وہ شخصیات ہیں کہ لا یسألکم اجرا، کہ تم سے یہ کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ دین کا کام کرتے، کوئی ذاتی مفاد نہیں چاہتے، یہ کوئی اپنی ذاتی عمارتوں کو نہیں بنانا چاہتے، بلڈنگوں کو نہیں بنانا چاہتے، تمہاری وجہ سے اپنی پگڑیوں کو اوپر نہیں کرنا چاہتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اعزاز دی ہے، رسالت دی ہے، یہ تم سے کوئی
معاوضہ نہیں چاہتے، یہ تم سے اپنے کام کی کوئی فیس نہیں چاہتے، اور دوسری بات یہ کہ ہم مہتدون، یہ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو حق راستے کے اوپر ہو، درست راستے کے اوپر ہو، صحیح راستے کے اوپر ہو، اللہ کے پیچھے، اللہ کے رسول کے پیچھے ہمیں چلانا چاہتا ہے، تو ہم اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین، ان آیات بینات کے اندر سے ہمارے سامنے جو پہلا نقطہ آ جاتا ہے وہ یہ کہ ہمیں فعل بد نہیں پکڑنا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہم جس وقت دعوت کا کام کریں گے، تبلیغ کا کام کریں گے، دین کا کام کریں گے، غلبہ اسلام کی جدوجہد کریں گے اور پورے اسلام کی بات کریں گے، تو ہمارے راستے کے اندر ہی مشکلات آ سکتی ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں مل سکتی ہیں۔ اور جیسے کہ وہ پہلی وہی کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام بتلایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو متنبہ کر دو۔ اس پہلی وحی کے آخر کے اندر یہ بات موجود ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا۔ مفہوم یہ کہ جو دین کا کام کرے گا، جو حق کی بات کرے گا، جو پوری بات کرے گا، جو غلبہ اسلام کی بات کرے گا، تو اس کے راستے کے اندر مشکلات آ سکتی ہیں، تو اس نے اللہ رب العالمین ہی کی خاطر صبر کرنا ہے۔ اس صبر کی پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ ان آیات کے اندر سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو نصیحت کو غور کے ساتھ سننا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ اچھی بات ہوئی تو سنیں گے، قبول کریں گے اور عمل کریں گے، اور بری بات ہوئی تو اس کو رد کر دیں گے۔ اور ایک اور نقطہ ان آیات سے ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں مظلوموں کی حمایت کرنی چاہیے۔ اس حمایت کے اندر اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو یہ شہادت کا مرتبہ ہمیں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ لوگوں اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، ظالم اگر ہمارا بھائی ہو تو اس کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو فرمایا اس کو ظلم سے روک کر، اس کو ظلم سے روکنا، یہ اس کے ساتھ ایک تعاون ہے، اس کے ساتھ ایک مدد ہے۔ اور ہم ہر اس بندے کی پیروی کر سکتے ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کی طرف بلانے والا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سلسلہ کلام آگے بھی جاری ہے، اس کو آئندہ دروس کے اندر انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔